اس نے یوں ہی حیرت زدہ حالت میں موبائل اٹھایا اور گروپ کھولا۔ سب سے پہلے کھلنے والی تصویر میں وہ اور آہل ساتھ کھڑے تھے۔ میک ڈونلڈ کے باہر کی تصویر تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور آہل دانت نکال رہا تھا۔ یہاں بھی اس نے کوئی چٹکلا ہی چھوڑا تھا، جس پر سب سے زیادہ بلند کہکا اس کا اپنا ہی تھا۔ اس نے اگلی تصویر کھولی۔ یہ تصویر چاروں لڑکوں کی تھی۔ وہ صرف آہل کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ شرٹ اور جینز میں ملبوس، عام سے حلیے میں کھڑا بھی وہ سب میں نمایاں تھا۔ اس کا قد سب سے لمبا تھا، اور اب جب سے کسرت کرنے جم جانے لگا تھا، سینہ چوڑا اور کندھے مضبوط ہو گئے تھے۔ شرٹ کی آستین کلائی تک مڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے انہماک اور گہرائی سے دیکھ رہی تھی، اور جیسے جیسے دیکھ رہی تھی، ذہن اور دل سماعت سے ٹکرائے ان جملوں کو تسلیم کرنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ احساس تو اس کے لاشعور میں پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن اس کی دریافت آج ہوئی تھی۔ اس کے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل واپس رکھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ گھونٹ بھرا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چہرے کے تاثرات بدمزہ ہوئے۔ اس نے جلدی سے کپ واپس اطرافی میز پر رکھا۔ دعا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی طرف کا لیمپ بجھا کر سو چکی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک تصاویر دیکھتی رہی تھی۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنی طرف کا لیمپ بجھا دیا اور سر کو تکیے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ جسم تھکا ہوا تھا، آنکھیں بھاری تھیں، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو آہل کا سراپا لہرا جاتا اور کانوں میں راحت کی باتیں گونجنے لگتیں۔ یوں ہی پتہ نہیں رات کے کس پہر اسے نیند آئی تھی۔ عفنان بھائی سگریٹ پیتے ہیں کیا؟ آہل کی بے ساختہ سوال پر ارمغان پہلے چونکا اور پھر سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا اور دل فریبی سے ہنس دیا۔ کیا ہوا؟ ہنسی کیوں آئی؟ آہل نے بھی دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت آہل کے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر موجود تھے۔ کین کی کرسیوں پر ٹانگیں پسارے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک طرف چھوٹی میز پر کافی کے 2 خالی مگ رکھے ہوئے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ موسم میں خنکی بھی بڑھ رہی تھی، لیکن دونوں کو نہ تو سردی لگ رہی تھی اور نہ ہی باتیں ختم ہونے کا نام لے رہی تھیں۔ ارمغان نیروبی میں انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ ان دونوں کی باتیں اپنی اپنی تعلیم سے شروع ہوئیں، پھر نیروبی کی یونیورسٹی اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے نظام کا موازنہ ہوا اور اختتام پر CSS کے امتحانات کے بارے میں بحث ہوئی۔ ارمغان اتنا باتونی نہیں تھا، لیکن آہل کے ساتھ وہ بھی چپ نہیں رہتا تھا۔ یوں ہی باتوں میں آہل کی نظر ٹیرس کے جنگلے کے پار سامنے گیٹ پر بیٹھے گارڈ پر گئی، جو سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ارمغان سے عفنان کے سگریٹ پینے کے متعلق پوچھ لیا، جس پر ارمغان کے یوں ہنسنے پر وہ حیران ہوا۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اب تو رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اب تمہاری اس انویسٹیگیشن کا کیا فائدہ؟ ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں گردن اچکا کر نیچے گیٹ کے پاس بیٹھے گارڈ کو دیکھا۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ ان کی ایج میں اکثر لڑکے سگریٹ پینے لگتے ہیں نا؟ آہل نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ نہیں پیتے، لیکن میں اکثر پیتا ہوں، ارمغان نے مبہم مسکراہٹ اور شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتایا۔ آہل نے حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ نہ کر یار۔ کیوں، تم نہیں پیتے کیا؟ ارمغان نے جوابی حیرت سے پوچھا۔ نہیں بابا، حیدر چاچو الٹا ٹانگ دیں گے۔ الفت منزل میں سگریٹ نوشی کو ایک جرم تصور کیا جاتا ہے۔ ملازموں کو بھی رات کے اندھیرے میں سگریٹ پینے کی اجازت ہے، آہل نے بڑے مزے سے وضاحت دی۔ ارمغان نے حیرت سے بھویں سکیڑی۔ ریلی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ جب ہم سب بچے تھے تو دادی نے ہماری تربیت کے لیے اصول بنائے تھے، اور تب سے اب تک چل رہے ہیں۔ بابا اور چاچو سگریٹ نہیں پیتے اور مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے حیرت ہے تم پیتے ہو۔ وہاں اس ایج میں اسموکنگ کرنا عام بات ہے۔ ویسے مما، بھائی اور بابا نہیں جانتے، بس ایک دوست کی وجہ سے عادت پڑ گئی ہے۔ تو مطلب یہ ایک سیکرٹ ہے؟ آہل نے شرارت سے ابرو اچکائے۔ بالکل، بھائی یا مما کو مت بتا دینا،
بس یوں ہی یونیورسٹی میں دوستوں کے ساتھ کبھی کش لگا لیتا ہوں۔ ارمغان نے ہنستے ہوئے خبردار کیا۔ آہل بھی ہنس پڑا اور پھر ایک دم ہنسی کو بریک لگائی، تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے رازرانہ ابرو اچکائے۔ ویسے وہاں تو کوئی گرل فرینڈ بنانا بھی عام بات ہے، تو کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ارمغان اس کے انداز پر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اگر تم صرف فرینڈ کو ہو تو بہت سی ہیں، لیکن گرل فرینڈ کوئی نہیں ہے۔ مما بابا یا یہ بات پسند نہیں کرتے۔ ویسے کوئی خاص سختی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کا کہا گیا ہے، خاص کر نان مسلمز کی وجہ سے۔ ارمغان نے نہایت تفصیل سے اور ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ وہ سر ہلانے پر اکتفا کرتا رہا۔ تم بتاؤ، تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ارمغان نے آنکھیں نچاتے ہوئے سوال داغا۔ وہ دل فریبی سے ہنس دیا۔ گرل فرینڈ بہت بیکار قسم کا رشتہ ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ آہل نے بیزار سا چہرہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لگتا ہے تجربہ ہو چکا ہے؟ ارمغان نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اللہ نہ کرے۔ آہل نے دل دہل جانے کے ایسی مصنوعی اداکاری کی کہ دونوں کا کہکہا ایک ساتھ بلند ہوا۔ کچھ دیر ہنسنے کے بعد وہ سر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھنسائے کرسی پر کچھ اور ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، البتہ ایک دوست کچھ عرصے سے ایک لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہے، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے رحم تو آتا ہے، ساتھ اس پر غصہ بھی آتا ہے۔ غصہ کیوں؟ ارمغان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اپنی گہری آنکھوں کو کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے تلخی سے بول رہا تھا۔ غصہ آنے والی بات ہے نا، ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ ایک لڑکی کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں؟ آئے دن منتیں وہ اپنی محبوبہ کی کر رہا ہوتا ہے اور غصہ مجھے چڑھا ہوتا ہے۔ ارمغان کونی کرسی پر ٹکائے مٹھی کو لبوں پر رکھے اس کی سنجیدگی اور تلخی بھرے انداز میں مبہم سا مسکرا رہا تھا، اور وہ مسلسل تقریر جا رہا تھا۔ ہر ایونٹ پر اس کے لیے گفٹ لینے کے لیے خوار ہو رہا ہوتا ہے، ڈیٹس پر پیسے ضائع کرتا ہے، ہمارے بیچ بیٹھا ہوتا ہے تو میڈم کا فون آ جائے تو ایسے مجرموں کی طرح چھپ چھپ کر بات کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں بھی جانا ہو تو پہلے اس سے اجازت لیتا ہے۔ فضول ہے یہ سب کچھ۔ اس نے نخوت سے ناک سکیڑ کر سر ہوا میں مارا۔ ارمغان ہنوز اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہوا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں۔ ارمغان نے مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا اور معنی خیز انداز میں کہا۔ آہل نے فقط ابرو اچکائے، جیسے اپنی بات سے متفق نہ ہونے پر حیرت ہوئی ہو۔ تم نے جو سب بتایا اس سے مجھے تو یہ لگا کہ وہ واقعی اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ محبت میں یہ سب فضول سی حرکتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اور یہ سب انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، اور جنہیں تم ذلیل ہونا کہتے ہو یہ سب کیئر ہوتی ہے۔ تم ناولز پڑھنے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے۔ آہل نے سر نیچے کر کے ہاتھ جوڑے۔ ارمغان جاندار آواز میں ہنس پڑا۔ وہ اب بھی ہاتھ جوڑے سر نیچے کیے ڈرامائی انداز سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ارمغان لٹریچر کا دیوانہ تھا۔ انگلش اور اردو ناولز پڑھنا اس کے مشغلوں میں سے ایک تھا۔ ناولز بھی حقیقی کہانیوں کو دیکھ کر یا سن کر لکھے جاتے ہیں۔ ارمغان نے ناولز کا دفاع کیا۔ جھوٹ ہوتا ہے سب، وقت کا ضیاع ہے صرف۔ لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہونے سے اچھا ہے اپنی کامیابی کے پیچھے پاگل ہو جاؤ۔ جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی حسین سے حسین لڑکی خود آپ سے محبت کرے گی، اور وہ ویسی محبت نہیں ہوگی جس کے لیے آپ ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ پورے جوش میں تقریر جھاڑ رہا تھا۔ ارمغان نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب بھی ڈس ایگری ہوں۔ حسین لڑکی سے محبت نہیں ہوتی، جس سے محبت ہو جائے وہ حسین ہوتی ہے۔ ارمغان نے نہایت ملائم لہجے میں شاعرانہ انداز اپناتے ہوئے کہا، تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو چلو اٹھو، اب تمہیں سو جانا چاہیے، مجھے لگ رہا ہے تکابر تمہارے دماغ پر اثر کر رہی ہے۔ ارمغان ہنس رہا تھا اور وہ باقاعدہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ اٹھا اور دونوں یوں ہی ہنستے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ خالی ٹیرس میں اب صرف جھینگروں کے بولنے کی آوازیں تھیں، اور سیاہ آسمان پر موجود چاند کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھے دونوں لڑکوں پر ہنس رہا تھا۔ الفت منزل میں اترتی یہ شام سب کے لیے حسین اور دل فریب تھی، سوائے اس کے جو صوفے پر ٹانگیں سمیٹے اور گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے گمسم بیٹھی تھی۔
ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں سنہری رنگت بھی تازہ ہلکے گلاب جیسی ہو رہی تھی۔ وہ نگاہیں مایا کے مہندی لگے ہاتھوں پر جمائے ہوئے تھی، اور سبزی مائل بھوری آنکھیں چشمے کی اوٹ سے اداس دکھائی دے رہی تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے تقریب کل دن میں رکھی گئی تھی۔ چمن گلابی اور سفید گلاب کے پھولوں کی خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ سج رہا تھا۔ تقریب تقریباً کل صبح 11 بجے شروع ہونی تھی۔ تقریب کے اختتام پر لنچ تھا۔ خاندان کی پہلی خوشی تھی، اس لیے قریبی اور چند دور کے رشتہ دار مدعو کیے گئے تھے۔ الفت منزل کی تیاریاں اب سر شام ہی شروع تھیں۔ چمن کی سجاوٹ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور اب لڑکیوں کو مہندی لگانے والی آئی تھی، اور سب سے پہلی باری مرحا کی تھی۔ وہ صبح دیر سے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن کمبخت آنکھ جلدی کھل گئی، اور پھر وہ بدروحوں کی طرح یہاں وہاں بھٹکتی رہی، کیونکہ سب لوگ سو رہے تھے۔ جب سب اٹھ بھی گئے تو ایک وہ نہیں اٹھا تھا جس کے اٹھنے کے لیے آنکھیں منتظر تھیں۔ کتنی بار تو دل چاہا ہمیشہ کی طرح بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں جائے اور اس کا کمبل کھینچ کر اسے جگائے، لیکن نہ جانے کیوں ایک عجیب سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ایک ہی رات نے ان کے درمیان سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت نیا، الگ اور انوکھا تھا۔ وہ اپنا ذہن بار بار جھٹکتی رہی، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب تھی، مگر وہ تو جیسے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے آنسا سے پتہ چلا کہ جناب رات بھر ارمغان کے ساتھ جاگتے رہے ہیں، اس لیے دونوں اب لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ وہ بے چین اور بے دل سی معمول کے کاموں میں مشغول رہی۔ سیڑھیاں اترنے کی آواز آتی تو چونک کر اس جانب دیکھتی۔ جب وہ اس کے انتظار سے زچ آ گئی تو پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ راحت نے اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے کئی بار طبیعت دریافت کی، لیکن وہ بے دلی سے انکار کر دیتی۔ کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ارمغان پر غصہ آنے لگا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا آہل تو جیسے اسے فراموش کر چکا تھا، نہیں تو دن میں ہر 2 گھڑی بعد اسے مرحا سے کوئی کام ہوتا تھا۔ وہ اپنے پلنگ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کتنی دیر تک اس طراری کیفیت میں لب کچلتی رہی۔ اس کی تصاویر انسٹاگرام اور فیس بک چھانٹتی رہی، اور جب نیچے آئی تو پتہ چلا جناب اٹھے تھے اور تیار ہو کر ارمغان کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ دونوں کا ناشتہ کہیں باہر کرنے کا منصوبہ تھا۔ ارمغان ارمغان ارمغان، کیا وہ ایک ہی رات میں اتنا اہم ہو گیا کہ وہ بالکل ہی غیر اہم ہو گئی؟ ان دونوں کے مارکیٹ جانے کی خبر سن کر اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ بلا وجہ ہی آنکھوں میں مرچیں سی لڑنے لگیں، اور پھر انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہو کر اب رات کے 7 بج رہے تھے اور وہ دونوں نہیں آئے تھے۔ مرحا، تم بھی لگواؤ مہندی، دعا نے اسے ٹوکا تو وہ جو گھٹنوں کو سمیٹے ان پر چہرہ رکھے خیالوں میں گم تھی چونکی اور سامنے دیکھا۔ ردا، نہدیہ اور دعا سبھی مہندی لگوا چکی تھیں، اور اب اس کی باری تھی۔ وہ بے دلی سے انکار ہی کرنے والی تھی کہ ایک دم سے جیسے بہار امڑ آئی۔ لاؤنج میں کسی بھاری اور گمبھیر آواز نے بلند آواز میں سلام کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو تار چھیڑ دیے۔ وہ بڑوں کو سلام کرتا ارمغان کو وہیں حیدر چاچو کے پاس چھوڑ کر ان کی طرف چلا آیا۔ وہ آج بکھرے سے حلیے میں نہیں تھا۔ ہلکی سی جل لگا کر بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ جینز، ٹی شرٹ اور لیدر کی گہری بھوری جیکٹ اس پر خوب جچ رہی تھی۔ مرحا نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو دل دھڑکنے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سب کے ہاتھوں پر مہندی لگی دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا صوفے کے قریب بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سب اسے ہاتھ اٹھا کر اور بازو گھما گھما کر مہندی دکھانے لگیں۔ سب کے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھنے کے بعد وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھتا ہوا اس پر جھکا۔ ہیں چشماٹو، تم نے نہیں ہاتھ کالے کیے؟ اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ مرحا کو اپنی گرد ایک برقی حصار قائم ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ دل زیادہ رفتار سے لرزنے لگا اور پورے بدن میں میٹھی سی لہریں سرایت کرنے لگیں۔
وہ اس کی حالت غیر سے ناواقف اپنی موج میں بول رہا تھا۔ میرہا نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کونھی ٹکائے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی مایا سے مخاطب ہوا۔ او میری پگلی بہن، تمہیں نہیں پتا کیا؟ اتنی اتنی مہندی تھوپ کر بیٹھ گئی ہو۔ کیا پتہ نہیں؟ مایا نے اپنے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے پریشان ہو کر پوچھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی دبی دبی مسکان پر وہ جان گئی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ لو، تمہیں یہ نہیں پتا ابھی تک؟ عفنان بھائی کو مہندی سے شدید قسم کی الرجی ہے۔ اس کی باتوں پر سب کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ مایا نے اندازے دلربائی سے زبان نکال کر منہ چڑھایا، اور انہوں نے اپنی اس الرجی کی صرف تم محترم کو بتایا ہے؟ دعا نے ہنستے ہوئے طنز کیا اور دھپ سے مرہا کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی، جو اب بھی مجسم بنی کسی طلسم کے حصار میں تھی۔ جی بالکل، انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ اتنی شدید الرجی ہے کہ ان کی چھینکیں نہیں رکتی، ناک سرخ ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہایت سنجیدہ لہجے میں یوں بتا رہا تھا جیسے سب کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہو، اور ادا نے چہک کر اس کی باتوں میں اضافی مکالمے جوڑے۔ ان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، وہ سب کو گھورنے لگتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد زومبی بن جاتے ہیں۔ کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی جوڑ دیں آہل بھیا۔ وہ اور نہدیا سر جوڑ کر ہنسنے لگی، اور آہل نے آنکھیں سکوڑ کر دونوں کو دیکھا۔ اور نہدیا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری ردا کے سر میں بہت جوئیں ہیں۔ آہل بھیا، ردا بری سی شکل بنا کر چیخی۔ نہدیا منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی اور وہ پھر سے مایا کو چھیڑنے لگا۔ ہاں تو میں کیا بتا رہا تھا، مہندی کی خوشبو سے عفنان بھائی کی ناک سرخ لال ٹماٹر جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر تم کچھ دیر اور کھڑے ہمارا سر کھاتے رہے تو عفنان کی ناک سرخ ہو نہ ہو، میں تمہارے گال ضرور سرخ کر دوں گی۔ مایا نے مصنوعی غصے سے دانت پیستے ہوئے خبردار کیا۔ نہ مانو، کل صبح جب وہ تقریب میں تمہارے ساتھ بیٹھے اچھو اچھو کر رہے ہوں گے، تب اپنا 70,000 کا جوڑا عطر کے چھڑکاؤ سے بچاتی رہنا۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا صوفے کے اوپر سے ہی چھلانگ لگا کر مرہا کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ مرہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ او ہیلو، یہاں کہاں بیٹھ رہے ہو؟ چلو یہاں سے، مہندی لگ رہی ہے۔ دعا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے یہاں سے جانے کا کہا۔ اف، ابھی اور بھی لگنی ہے؟ وہ سب کے بازو دیکھ کر مصنوعی سر گھومنے کی اداکاری کرنے لگا۔ سب ہنس رہے تھے اور مرہا دھڑکتے دل سے نبردست ماں سمٹی سے بیٹھی تھی۔ مرہا کے مہندی ابھی لگنی ہے، اٹھو یہاں سے، شاباش، مہندی والی نے بیٹھنا ہے۔ وہ گردن موڑے مرہا سے مخاطب ہوا۔ مرہا، تم مت لگواؤ یہ مہندی وہندی، انکار کر دو۔ کیا یہ سب کے سب بازو کالے کر کے بیٹھی ہیں؟ تم مت کرنا، وہ مصنوعی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور مرہا گنہری بھاری ہوتی پلکیں اٹھائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ذہین اور شرارت سے چمکتی آنکھیں اور وجیح چہرہ، جو ایک ہی رات میں اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا، اتنا قریب تر تھا۔ وہ اسے مہندی کے نقصان بتا رہا تھا، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو کسی ماورائی مدھر موسیقی کے زیر اثر تھی۔ یہ سب ایک ہی رات میں ممکن نہیں تھا۔ یقیناً وہ تو ہمیشہ سے اس کے دل میں بستا تھا، بس وہی اپنے دل کی حالت سے بے خبر تھی۔ اچانک وہ کسی کے بلانے پر اٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن وہ یوں ہی ساکن بیٹھی تھی جب ردا نے اس کا کندھا ہلایا۔ مرہا، لگاؤ مہندی۔ وہ چونکی، گڑبڑا کر ناک پر چشمہ درست کیا۔ دعا اسے مہندی والی کے پاس جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانی۔ دعا نے آنکھیں چندھی کیے اسے گھورا۔ مرہا، وہ تو پاگل ہے اور تم اس کی باتوں میں آ گئی ہو۔ نہیں، میں پہلے ہی منع کرنے والی تھی۔ مرہا نے نظریں چرائیں۔ تم کیوں نہیں لگوا رہی مہندی، اور تمہیں ہوا کیا ہے؟ کل رات سے ہی پریشان لگ رہی ہو۔ وہ مہندی بھول کر متفکر لہجے میں مستفسر ہوئے۔ مرہا بری طرح گڑبڑائی، وہ کیوں اپنے دل کی حالت چھپانے سے قاصر تھی۔ دعا باقاعدہ اسے گھور رہی تھی۔ ارد گرد سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ مرہا، پہلے بھی تو تم مجھے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہو نا؟ دعا متجسس ہو کر اس کی تھکی تھکی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، عالیہ نے دعا کو آواز لگا دی۔ دعا، جلدی ادھر آؤ۔ وہ ایک پریشان کن نگاہ اس پر ڈالتی اٹھی اور عالیہ کی طرف چلی گئی۔ اس کی تو جیسے اٹکی سانس بحال ہوئی، اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھی، تیز قدم اٹھاتی، زینے پھلانگتی
اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بند دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی اور پھر حیرت زدہ سی قدم اٹھاتی سنگھار میز کے سامنے آ گئی۔ آئینے میں اس کا عکس بھی آج مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت پہلے سے زیادہ چمک رہی تھی۔ بھورے بال اور سبزی مائل بھوری آنکھوں کا امتزاج نہایت خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اور تراش خراش جاذب نظر اور پرکشش تھی۔ وہ ہاتھوں کو سنگھار میز پر ٹکائے اپنے چہرے کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کیے تو گھنے ریشمی بال کندھوں پر بکھر گئے۔ اب وہ مزید پرکشش اور انچوئی نازک سی دوشیزہ لگنے لگی تھی۔ آج وہ خود کو بڑا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنا آپ پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیا ہے، لیکن وہ محبت سے آشنا ہو چکی تھی۔ کم سنی کی محبت بہت شدت رکھتی ہے اور وہ اسی شدت کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ تم کبھی ایک فیصلے پر ٹک سکتے ہو کہ نہیں؟ ولید احمد پیشانی پر تیوری ڈالے سخت لہجے میں مستفسر تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کے صوفے پر براجمان تھے اور راحل سامنے بیڈ کے کنارے پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملائے سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ آنسا بیگم کچھ دور کمرے سے ملحقہ ڈریسنگ روم کی الماری کھولے کھڑی بظاہر تو کپڑے درست کر رہی تھیں، لیکن سماعت باپ اور بیٹے کی گفتگو پر لگی تھی۔ آہل باہر جا کر ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں ایم فل کرنا چاہتا تھا۔ بقول اس کے آج کل کے جدید دور میں جہاں فیشن کا اتنا رجحان بڑھ گیا تھا، تو ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کسی اچھی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر آ سکتا ہے۔ اور ولید احمد اس لیے ناراض ہو رہے تھے کہ اس نے سی ایس ایس کا خواب چھوڑ کر ایک نیا خواب پال لیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ یونیورسٹی میں بہت اچھے گریڈز کے ساتھ ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنے والا تھا، لیکن انہیں اس کی خانہ بدوش ذہن سے شکایت تھی۔ وہ لڑکا کسی ایک فیصلے پر ٹھہرتا نہیں تھا اور ان کے حساب سے ایسے لوگ بہت ذہین ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتے، لیکن وہ ان کی بات سے متفق نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا وہ دور کے ساتھ اپنی سوچ بدلتا ہے۔ اب وہ کسی بیرون ملک سے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کسی بہت بڑی ٹیکسٹائل فرم میں اچھی پوسٹ پر ملازمت کرنے کا خواہش مند تھا۔ یہ ذہن اس نے راتوں رات ارمغان سے باتیں کرنے کے بعد بنایا تھا۔ اس نے اسے باہر کی ڈگری کے اتنے فوائد گنوائے تھے کہ وہ سوچ بدلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ولید کا غصہ اور جھنجھلاہٹ دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر چند منٹ کی توقف کے بعد چہرہ اوپر اٹھایا جس پر بلا کی معصومیت طاری تھی۔ بابا، بات ایک فیصلے پر ٹکنے کی نہیں ہے، بات دنیا کے ساتھ بھاگنے کی ہے۔ آج کا دور بہت جدید ہو گیا ہے اور پاکستان میں باہر کی ڈگری ہولڈرز کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ کام میں جدت آتی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں، ٹیکسٹائل صنعت کتنے عروج پر ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھاری دلائل دیتے ہوئے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ولید احمد سپاٹ اور سخت تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ وہ اکلوتا اور لاڈلا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کی ہر ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جائیں۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ بابا، ٹپیکل سوچ ختم کر دیں۔ میں اب اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ اچھے برے کا موازنہ کر سکتا ہوں۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اب التجائی لہجہ اپنا چکا تھا۔ ولید احمد نے ایک ابرو اٹھائے، گہری سانس خارج کی اور روکھے لہجے میں گویا ہوئے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اپنے بلبوتے پر جاؤ، اسکالرشپ پر چلے جاؤ۔ آہل کا چہرہ ایک پل کے لیے سپاٹ ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنجیدگی سے لب بھینچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اسکالرشپ پر جا نہیں سکتا تھا، بات بابا کی بے اتنائی اور روکھے پن کی تھی۔ جب سے اس نے ڈاکٹری پڑھنے سے انکار کیا تھا، تب سے اب تک وہ اس کے اور اپنے درمیان کے خلا کو مٹا نہیں سکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، جبڑے سختی سے بھینچے۔ اوکے۔ ٹھنڈے لہجے میں اوکے کہنے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ آنسا کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ جو الماری کے پاس چپ چاپ کھڑی تھیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ولید احمد کے پاس آ گئیں۔ غصہ دونوں باپ بیٹے میں برابر کا ہی تھا، لیکن بیچ میں پستی ہمیشہ وہ تھیں۔ کل مایا کی نسبت ہے، کیوں خود کا اور اس کا موڈ خراب کیا؟ ولید احمد نے پیشانی پر بل ڈالے چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے موڈ خراب کیا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا تم نے کیا کرتا پھرتا ہے؟
پہلے میرے خواب اور خواہش کو رد کیا اور اب جناب کریں گے کیا؟ ٹیکسٹائل انجینئرنگ؟ جوان ہو گیا ہے، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا؟ آنسا منمنائی۔ ولید احمد کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے اس کے بے چین اور بے سروپا طبیعت پسند نہیں ہے۔ وہ جتنا ذہین ہے اتنا عقل مند ہرگز نہیں ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ بھی اپنے اچھے مستقبل کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے۔ آج کل اس کی عمر کے لڑکے آوارہ گردیوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا لاپرواہ نہیں ہے، اسے اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ برا مت مانیے گا، لیکن مجھے یہاں آپ زیادہ خود غرض معلوم ہو رہے ہیں۔ آنسا نے ڈرتے ڈرتے ہی صحیح لیکن اپنے دل میں آنے والی سیدھی بات کر دی۔ اس بار تو ولید احمد بھی لاجواب ہو گئے۔ وہ ان کو یوں ہی چپ چاپ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تقریب کا دن آ پہنچا تھا۔ الفت منزل کی چمن میں ہلکی نرم گرم دھوپ مہمانوں کے لیے نشستیں لگ چکی تھیں۔ گہما گہمی دم بدم بڑھ رہی تھی۔ راحت کے سسرالی کراچی پہنچ گئے تھے اور اب الفت منزل کے گیسٹ روم میں ہنگامہ خیز شور و غل کے ساتھ تیار ہو رہے تھے۔ عالیہ، آنسا اور راحت کراچی سے آنے والے مہمانوں کی خدمتوں سے فارغ ہو کر اب بھاگم بھاگ تقریب کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ مرحا، دیکھو تو کیسی لگ رہی ہوں؟ دعا نے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے سنگھار میز کے سامنے کھڑی مرحا سے پوچھا۔ وہ سلک کے کریم رنگ کی قمیض اور کھلے غرارے میں ملبوس تھی۔ کریم رنگ پر نہایت خوبصورت گلابی اور فروزی دھاگے اور سنہری کندن کے کام والا جدید ترکا لباس اس پر خوب جچ رہا تھا۔ دعا کی آواز پر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی مرحا نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ہلکے پستہ رنگ کی چھوٹی پیٹی اور زیادہ چنٹ والی لمبی فراک میں ملبوس گداز اور نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ آج بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ بالوں کو اچھی طرح سٹریٹ کیا تھا اور درمیان میں مانگ نکال کر دونوں طرف بل ڈال کر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ کانوں میں جھلبل کرتے موتیوں والے آویزے اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ نہایت کم اور مناسب میک اپ تھا اور میک اپ سے آری آنکھوں پر چشمہ ٹکا تھا۔ واو، یو لکنگ سٹننگ مرحا۔ دعا جو اسے اپنے بارے میں پوچھنے آئی تھی، اس کو دیکھ کر آنکھیں چپکنا بھول گئی۔ شاید وہ کبھی اتنے تردد اور محنت سے تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حیران کن حد تک مختلف اور پیاری لگ رہی تھی۔ مرحا اس کے بے ساختہ تعریف پر جھینپ کر مسکرائی اور پھر رسان سے گویا ہوئی۔ تھینک یو، مگر تم زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ میں تو ہینگر پہ لٹکا ہوا مہنگا ڈریس لگ رہی ہوں۔ شٹ اپ، زبان کو لگام دو لڑکی، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل باربی ڈال۔ دعا غصے سے گھورتی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی اور دائیں بائیں گھوم کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کی جسامت نہایت سڈول اور متناسب تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی نہایت متناسب جسامت کے مالک تھے۔ مرحا نے حسرت بھری نگاہوں سے اس کے دلکش اور مکمل سراپے کو دیکھا، لیکن آج پہلی دفعہ یہ حسرت اس پر حاوی نہیں ہوئی تھی۔ بہت خوش اور مسرور اور مسحور تھی۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور نیچے تقریب کے لیے مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس سے مناسب ہیل والے نازک سے سینڈل پہنے اور شفون کا گہرے گلابی رنگ کا دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے دعا کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اب آخری ایک نگاہ اس نے خود پر آہل کی نظر سے ڈالی تو دل کے ہی گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا اور اس کے گال دمکنے لگے۔ دعا اپنا سنگھار کرنے میں مگن تھی۔ اوکے، میں نیچے جا رہی ہوں، مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے آخری دفعہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے دعا کو آگاہ کیا، جو منہ کے زاویے بناتے ہوئے آئی لائنر لگانے میں محب تھی۔ وہ بہت اچھا میک اپ کرتی تھی اور ایک وہ تھی جسے میک اپ کے نام پر کچھ نہیں آتا تھا۔ آج بھی ہلکی سی فاؤنڈیشن کریم کی طرح لگا کر تھوڑا سا ٹنٹ گالوں اور ہونٹوں پر لگا لیا تھا۔ دعا اس کو دیکھے بنا عجلت میں بول رہی تھی، اوکے اوکے جاؤ، میں بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ مسکارا لگا رہی تھی۔ مرحا کندھے پر رکھا دوپٹہ سنبھالتی باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر زینے تک اور پھر زینے سے لاؤنج تک جو بھی اس سے ٹکرایا سب نے اسے ستائشی جملوں سے سراہا۔ وہ پنکھ کی طرح ہوا میں اٹھ گئی، لیکن یہ کمبخت سماعت صرف اسی دشمن جاں کی تعریفی جملہ سننے کو بےتاب تھی۔ وہ متلاشی نگاہیں دوڑاتی چمن میں آ گئی اور جب برآمدے عبور کرتی چمن میں داخل ہوئی تو نگاہ اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ کریم رنگ کے ہم رنگ کڑھائی والے قمیض شلوار میں ملبوس وہ شہزادوں جیسا روپ دھارے سٹیج کے پاس کھڑا تھا۔
بالوں کو جیل کی مدد سے ایک طرف مانگ میں سیٹ کر رکھا تھا، جس سے ایک دو بال پیشانی کو چھو رہے تھے۔ وہ اسٹیج کے پاس موسیقی والے کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ میرہا کو ہوش میں آنے کے لیے چند پل لگے۔ ردا اور نہدیہ اس کے قریب چلی آئیں۔ واؤ میرہا آپی، یو لک پریٹی۔ ندا نے محبت سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے تعریف کی۔ یس، بہت پیاری لگ رہی ہو سچ میں، ردا نے بھی مسکراتے ہوئے تائید کی۔ وہ جواباً جھینپ کر مسکرا دی، اور دل نے شدت سے خواہش کی کہ اب بس آہل کی نگاہ اس پر پڑ جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت دیکھنا چاہتی تھی، اسے اس حلیے میں دیکھ کر اس کے لبوں پر بکھرتی دلکش مسکراہٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی خواہش کے زیر اثر خرامہ خرامہ چلتی وہ اسٹیج کے قریب چلی آئی اور بالکل اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے حیران کرنا چاہتی تھی، اس کے مڑنے کی منتظر تھی۔ وہ اب پھولوں کو درست کرنے والے لڑکے کو غصے سے جھاڑ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو یار، ٹھیک سے لگاؤ نا، ایک اس طرف بھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پھول والے کو ہدایت کرتا جیب سے موبائل نکال کر پڑھتا تو مرہا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ مرہا کا دل پوری شدت سے دھڑکا، اس کی ہر حص سماعت بن کر اپنی تعریف سننے کی منتظر تھی۔ جب وہ عجلت بھرے اور جھنجھلائے لہجے میں مخاطب ہوا، شکر ہے تشریف آوری ہو گئی تم لوگوں کی، آخر کہاں ہو تم سب لوگ؟ آ جاؤ، اب میں اکیلا کیا کچھ دیکھوں، ابھی مایا کو بھی لینے جانا ہے، بلاؤ دعا کو بھی جلدی، ایک تو تم لڑکیوں کی تیاریاں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وہ جھنجھلایا سا لگ رہا تھا، پیشانی پر شکن تھے اور چہرہ بیزاریت زدہ تھا۔ مہرا کو لگا وہ عرش سے فرش پر آ گری ہے۔ اس نے تو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا، وہ اتنی غیر احمد تو نہیں تھی، وہ اس کی اتنی تیاری اور تبدیلی کو محسوس نہیں کر پاتا۔ وہ یوں ہی دھواں دھواں اور کرچی ارمان لیے کھڑی تھی۔ جب وہ فون کان سے لگائے پاس سے گزر گیا۔ آ رہا ہوں، تم تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتی؟ وہ فون پر شاید مایا پر برس رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میرا کے پاس اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ مڑ کر اسے دیکھ سکتی۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے کار ڈرائیو کر رہا تھا، چہرے پر بیزاریت اور الجھن تھی۔ یہ بیزاریت رات ہونے والی خوشگوار واقعے کی وجہ سے تھی، ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے تھی۔ وہ لاکھ چاہ کر بھی ولید احمد کا وہ لہجہ اور ناگواری بھلا نہیں سکا تھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ ذہن میں ایک کے بعد دوسرا منفی خیال جنم لے رہا تھا۔ وہ کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے کبھی انہیں کوئی پریشانی نہیں دی تھی، ہمیشہ ان کے سر کو فخر سے اونچا کیا تھا، لیکن ایک ان کی خواہش پر اپنی خواہش کو فوقیت دینا اس کا سب سے بڑا گناہ بن گیا تھا۔ بچپن میں ولید احمد اسے اپنا ہیرو لگتے تھے، وہ اس کی پسندیدہ شخصیت تھے، وہ اس کی ہر خواہش جھٹ سے پوری کرتے تھے، اس کے ہر قدم ہر کامیابی سے خوش ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب وہی بابا اس کے ہر قدم اور ہر کامیابی پر ناخوش نظر آتے تھے۔ وہ اب بھی اپنی ہر کامیابی اور فیصلے پر ان کی آنکھوں میں وہی بچپن والی چمک دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ایک سرد مہری اور سپاٹ پن اس کو تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ اب بڑا ہو چکا تھا، اچھا برا سمجھتا تھا۔ اس نے انہیں کبھی اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح ان کو تنگ نہیں کیا تھا، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جن سے ان کی عزت پر کوئی حرف آتا، لیکن پھر بھی وہ اسے ناخوش تھے۔ یہ خیال اسے پل پل مار رہا تھا، گھٹن کا شکار کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ آج صرف مایا کے لیے ہی نہیں بلکہ الفت منزل کے لیے بھی اہم دن تھا۔ اگلی پیڑھی رشتے میں جڑنے جا رہی تھی، مگر اس کا موڈ بہت خراب تھا، اور اسی موڈ خراب کا سارا غصہ وہ مرہا پر اتار آیا تھا۔ مایا ہلکے گلابی جوڑے میں نہایت حسین لگ رہی تھی۔ افنان خاکستری کندن کے کام والی اچکن میں ملبوس تھا۔ دونوں الفت منزل کی سٹیج پر بیٹھے تھے۔ نسبت کی رسم ہو چکی تھی اور اب تصاویر بنانے کا دور چل رہا تھا۔ شرمائی لجائی مایا افنان کے پہلو میں بیٹھی اپنی مبہم مسکراہٹ سمیت بہت خوش لگ رہی تھی۔
افنان بھی جاندار تبسم لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ ارمغان اور نیدیا بھی پاکستانی لباس میں ملبوس اسٹیج پر چڑھے مایا سے مذاق و مستی کرتے چہک رہے تھے۔ سب لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ گفتگو کے ساتھ بار بار کہکہوں کی گونج لوگوں کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ ان سب میں وہ اسٹیج کے کونے میں کھڑی بظاہر تو مایا اور افنان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دل کچھ دیر پہلے والی بے عزتی پر سلگ رہا تھا، اور اڑتی راکھ کا سیاہ دھواں اس کی آنکھوں کو بار بار نم کر رہا تھا۔ دعا اسٹیج کے سامنے کھڑی کیمرہ مین کو ہدایت دے رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا چلو آؤ اب ہم دونوں پک بنوا لیں۔ وہ اس کی بات پر ذرا سا چونکی، اور پھر اس بات میں سر ہلاتی سنجیدہ سے اس کی طرف چلی آئی۔ دعا جو بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کا بازو کھینچتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک تو تمہارے اور راحل کے موڈ کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف وہ بابا سے لڑ جھگڑ کر منہ پھلائے پھر رہا ہے، اور دوسری طرف تم ہو جس کا چہرہ پر 12 بجے ہیں۔ کیا ہوا راحل کو؟ وہ اپنی ساری اداسی بھول کر متفکر ہوئی۔ تمہیں نہیں پتا؟ دعا بھویں سے کیڑے حیران ہوئی۔ نہیں، اس نے حیرت زدہ سے دائیں بائیں گردن کو جنبش دی۔ ذہن میں اس کے غصے سے سرخ اور بیزار چہرہ گھوم گیا۔ دعا نے گہری سانس لی۔ تو خود ہی پوچھ لینا اور سمجھا بھی دینا۔ اب چلو اسٹیج پر آؤ، کوئی اور آ جائے گا۔ دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسٹیج پر چڑھ گئی، جبکہ اب وہ بس متلاشی نگاہوں سے پورے چمن میں اسے ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لنچ پیش کیا گیا، اور وہ اپنی فراق کو دونوں اطراف سے پکڑے پریشان حال سی پورے چمن میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی کہ وہ صبح سے یوں اکھڑا اکھڑا تھا، اور وہ بھی محبت میں اتنی خود غرض ہو گئی کہ اسے اس کی پریشانی کا پتہ نہیں چلا۔ وہ اسے ہر الزام سے آزاد کر چکی تھی اور خود کو ہی مجرم بنا رہی تھی۔ چند گھنٹوں پہلے والی اس کی بے توجہی یکسر فراموش کر چکی تھی۔ وہ ہر کسی سے اس کا پوچھتی، جب آنسا کے قریب آئی تو خود ہی مضطرب سی اس کے کان کے قریب ہو کر ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ میرا بیٹے پلیز راحل کو نیچے لے آؤ۔ کہاں ہے وہ؟ اوپر اپنے کمرے میں، بس ایک نئی ضد پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال بہن کا ایونٹ تو خراب نہ کرے۔ جی اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھی۔ وہ آج سے پہلے بھی اکثر اس کی ناراضی اور دور کرنے اور اس کے جھگڑے سلجھانے اس کے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن آج جذبہ ہی کچھ اور تھا۔ دوستانہ فکر مندی کے ساتھ محبت کا جذبہ بھی شامل تھا۔ وہ تیز تیز زینے چڑھ رہی تھی۔ کمرے میں ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکیوں کے پردے گرائے ہوئے تھے، بیڈ کی چادر میں شکن تھے، تکیے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا تھا، کرتے کے بازو کوہنیوں تک چڑھے تھے۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تو نگاہ بیڈ پر پڑتے ہی وہ ایک پل کے لیے جھجک کر رک گئی۔ دل کا رشتہ بدل گیا تھا، جذبات بدل گئے تھے۔ اب ایک جھجک تھی جو سمجھ سے باہر تھی، لیکن یہ جھجک، یہ لجاجت بہت میٹھی اور انوکھی تھی۔ مرحا نے دناستہ کمرے کے دروازہ زور سے بند کیا، لیکن وہ اس کی آواز پر دم سادھے لیٹا رہا۔ مرحا آہستہ آہستہ چلتی بیڈ کے کنارے کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ آہل، اس نے آہستگی سے پکارا۔ خاموش کمرے میں اس کی آواز گونج گئی، لیکن آہل ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ فکر مندی سے وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹک کر ذرا سا اس پر جھکی اور آہستگی سے اس کا بازو ہلایا۔ آہل، بات سنو میری۔ وہ تکیے میں منہ دیے لیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ ناراض ہو کر خود کو کمرے میں بند کر لیتا تھا، اور جب ناراضگی شدید ہوتی تو یوں ہی تکیے میں چہرہ چھپا کر اوندھا لیٹ جاتا تھا۔ اس کی دوسری دفعہ پکارنے پر بھی وہ ہلا نہیں تو مرحا نے بازو کو زیادہ زور سے جھنجھوڑا۔ آہل! وہ جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے یوں اٹھا کہ مرحا سٹپٹا گئی۔
کیا مصیبت ہے؟ وہ ناگواری سے مستفسر تھا۔ وہ بالکل قریب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بال یوں لیٹنے سے بکھر گئے تھے۔ گہری آنکھوں میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ حیران نہیں ہوئی اور نہ اب کی بار برا لگا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ غصے میں یوں ہی بات کرتا تھا۔ نیچے چلو، نیچے ممانی بلا رہی ہیں، وہ روب سے بولی۔ اس دفعہ لہجے میں نئی نویلی محبت کی کھنک شامل تھی۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جھوٹ، کچھ نہیں ہوا تمہیں، بالکل ٹھیک ہو، نیچے چلو۔ تم کیوں آئی ہو؟ جاؤ، وہ ایک دم سے بیزار لہجے میں کہتا ایک جھٹکے سے پیچھے گرتا چت لیٹ گیا۔ آہل، مایا کی خوشی کا دن ہے، پلیز ایسے مت کرو، یہ دن بار بار نہیں آئے گا۔ میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کر رہا ہوں، رسم تک نیچے ہی تھا، بس اب میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے کونی موڑ کر آنکھوں پر رکھ لی۔ آج اپنے دل کی نہ مانو، آج صرف دوسروں کے بارے میں سوچو۔ ابھی تو فیملی کا ہنگامہ شروع ہوگا اور رونق جمے گی، اور تم ہو کہ اپنی ضد پہ رہو گے۔ تم بھی بابا کی طرح یہی سمجھتی ہو نا کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں؟ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں سمجھتی، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ماموں سے بات کروں گی۔ تم کیوں کرو گی ہر بار؟ تم کیوں میری وکیل بنتی ہو؟ وہ ایک دم آنکھوں پر سے بازو ہٹائے چڑ کر بولا۔ میرا نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جہاں اس وقت اضطرابی اور بے چینی تھی۔ جانتی تھی وہ ولید ماموں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے خوابوں کے پیچھے بھی پاگل ہے۔ وہ عام لڑکوں کی طرح زندگی کو کھیل تماشے میں نہیں گزارتا تھا۔ وہ ہر پل کچھ نیا کرنا اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس کی یہی جد و جہد اور لگن اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ اوکے، لیکن میں جانتی ہوں ماموں کی بھی یہ وقتی انا ہوتی ہے، وہ مان جائیں گے۔ جو بھی تم چاہتے ہو وہ وہی کریں گے، لیکن ابھی فی الحال پلیز اٹھو، ممانی بھی اتنی پریشان ہو رہی ہے نیچے۔ اس نے سر جھٹک کر نہایت رسان سے کہا۔ وہ بھی اپنا سارا غصہ اس پر نکالنے کے بعد اب کچھ بہتر تھا، اس لیے اس بار چند سیکنڈ لیٹے رہنے کے بعد ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مرحا کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یوں ہی بکھرے بالوں سمیت اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھے ہی محبت سے دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ بال تو کنگھی کر لو، صبح اچھے لگ رہے تھے۔ بس ٹھیک ہے۔ وہ یوں ہی انگلیاں پھیرتا آگے بڑھا تو وہ بھی محبت سے اس کی چوڑی پشت اور مضبوط کندھوں کو دیکھتی ہوئی اٹھ کر پیچھے چل پڑی۔ نیچے جانے کے بعد اس کا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ مہمان کھانے کے بعد جانا شروع ہوئے تھے۔ وہ سب کزنز جم کر چمن میں بیٹھ گئے۔ اچھا ہلا گلا ہوا۔ آہل سب فراموش کیے مذاق مستی میں لگا ہوا تھا۔ پہلے مل کر گیت گائے گئے، پھر چٹکلے چلے۔ وہ آج بار بار آہل کو کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی خواہش پر اختیار کہاں تھا، جو آہستہ آہستہ اس کی محبت میں پھور پھور ڈوب رہا تھا۔ نسبت کے دوسرے دن ہی ناہید واپس کراچی چلی گئی تھی۔ اتنے رونق میلے کے بعد اب الفت منزل خاموش اور سنسان لگ رہی تھی۔ دسمبر کی ڈوبتی شام ویسے بھی اداسی بھری ہوتی ہے، اور یہ شام تو کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ ایک تو گھر میں اتنی رونق کے بعد خاموشی تھی، دوسرا آہل کمرے میں بند تھا۔ اس کی ایم فل والی ضد کے بعد گھر بھر میں پھیل گئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، پردے گرے ہوئے تھے، اور پچھلے 3 دن سے ملازمہ کو صفائی کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ ارمغان کے ہوتے ہوئے تو پھر بھی اس کا ذہن تھوڑا بٹا رہا تھا۔ رات گئے تک دونوں باتیں کرتے اور گیمز کھیلتے رہتے تھے، لیکن اب اس کے جاتے ہی پھر سے ذہن میں وہی سب منفی باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بہت ہی گہرے صدمے میں ہو تو اپنی سوچوں کو لگام نہیں دے سکتا۔ یہی حال اس کا تھا۔ ولید احمد کا رویہ اور ان کی بے اتنائی اس کی برداشت سے باہر ہوتے ہوئے اب ایک روگ بن گئی تھی، اور اسی روگ میں نہ جانے وہ کیا کچھ سوچتا رہتا تھا۔ اب بھی وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھا بنا مقصد گیم کھیل رہا تھا۔ 3 دن سے شب خوابی کے ٹراؤزر میں شرٹ میں ملبوس، بکھرے سے بال، بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ نہایت بے ترتیب حلیے میں تھا۔
کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی، لیکن وہ بنا متوجہ ہوئے بیٹھا رہا۔ کوئی چل کر اس کی نشست کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے کن نکیوں سے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، کیونکہ کلون کی مہک بتا چکی تھی وہ کوئی اور نہیں، ولید احمد ہے۔ گزشتہ 2 دن سے ہر بندہ اس کے کمرے میں آ کر اسے مناتا رہا تھا، لیکن اسے کسی کی نہیں سنی تھی۔ حیدر سے لے کر رضا تک نے اس کے کمرے کے چکر لگائے، مگر وہ ضد پر اڑا رہا، اور اب آخر کار ولید آ ہی گئے۔ چلو اٹھو، کھانا لگ گیا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ولید احمد کی گھمبیر آواز نے کمرے میں چھائے جمود کو توڑا۔ اس کے گیمنگ پیڈ پر چلتی انگلیاں تھم گئیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور بنا پلک جھپکے آنکھیں ہنوز کمپیوٹر سکرین پر جمی تھیں، جہاں اب گیم ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ بھوک بھی لگ جائے گی، اٹھو شاباش، اور وہاں مل کر بات کرتے ہیں کہ ایم فل کے لیے کون سی یونیورسٹی بہتر رہے گی، آکسفورڈ یا پھر کوئی اور۔ ولید احمد کی بات پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکن بیٹھا رہا، اور پھر نگاہ اچانک دروازے کی اوٹ سے جھانکتی میرا پر پڑی۔ اس کے ذہن نے 180 کی رفتار سے کام کیا۔ اس بار بھی ولید احمد کو زبردستی رضامند کرنے والی میرا احمر ہی تھی۔ اس کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے، اور چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ کیا اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اسے ولید احمد کی یہ روکھی پھیکی سی رضامندی نہیں چاہیے تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اسے مرہا دنیا کی سب سے بری لڑکی لگ رہی تھی۔ ولید احمد اس نالائق نکمی مرہا کے سمجھانے پر سمجھ سکتے تھے، تو اس کے سمجھانے پر کیوں نہیں؟ کیا وہ اس کی جتنی قابل تھی کہ انہیں اس کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کی نہیں؟ وہ نیچے کھانے کے میز پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ولید کھانے کے میز پر سب کے سامنے اسے باہر پڑھنے بھیجنے کی خوشخبری کا اعلان کیا تو سب لوگ خوشی سے تالیاں پیٹنے لگے۔ وہ بھی جبراً مسکرا رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی نگاہ میرہا پہ پڑی، جو بھرپور مسکراہٹ سجائے چمکتی محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے میں عجیب سا تاثر تھا، ایسے جیسے وہ کچھ جتا رہی ہو، اور یہ سب میری بیٹی مرہا کی بدولت ممکن ہوا ہے، ولید احمد نے خوشی سے بتایا۔ وہ جو پہلے ہی اسی سوچ کی لپیٹ میں تھا، بے چین ہو کر پہلو بدل گیا۔ ولید احمد اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس نالائق کو ہمارا احساس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں تو اس کی ہر خوشی اور خواہش کا احساس ہے۔ ولید احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو لب بینچے ضبط سے بیٹھا تھا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے لگے تھے۔ مبارک ہو فٹ مین، اب مرہا کو تھینک یو بھی بول دو، حیدر نے خوش دلی سے کہا۔ سب لوگ کہے لگا رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، مرہا نے ملائم لہجے میں کہا۔ وہ جواباً بمشکل مسکرا سکا، لیکن اس کی طرف گھور کر رہ گیا، جو عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اسے یوں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا تھا اس کی نگاہوں میں جو وہ پہلے جیسا محسوس نہیں کر پا رہا تھا؟ اسے عجیب طرح الجھن ہوئی، اور پھر وہ سب کو یوں ہی ہنستا ہوا چھوڑ کر نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا الفت بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ وہ آج کل نہایت بیمار رہتی تھیں، اب بھی اپنے بستر پر نکاہت زدہ سی لیٹی ہوئی تھیں۔ ملازمہ ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ وہ ان کے بیڈ کے قریب کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ الفت بیگم نے آہستہ سے پزمردہ آنکھیں کھولیں۔ آہل؟ جی دادی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے آہستہ آہستہ آواز میں بولا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ وہ نکاہت زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی۔ آہل نے آنکھیں اٹھائے ان کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ دادو، بابا مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح فوراً مستفسر ہوا۔ الفت بیگم نے حیرت سے بھویں سکیڑیں اور پھر ہنس دیں۔ دیکھ، مجھ بوڑھی میں اب تیرے وہ مذاق سہنے کا دم نہیں، جا جا کر کہیں اور ناٹک کر۔ دادی، میں ناٹک نہیں کر رہا ہوں، یہ سچ ہے، بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں۔
وہ الجھا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ الفت بیگم کی مسکراہٹ پھیکی ہو گئی۔ کیسے نہیں کرتے؟ تو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، یہ سب خرافات کیوں سوچ رہا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا بابا دادا ابو کی خواہش پر ڈاکٹر بنے تھے؟ ہاں، تمہارے دادا خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن بن نہیں سکے تو پھر یہ خواہش اپنے بڑے بیٹے کے آگے رکھ دی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ الفت بیگم کی بات سن کر اس نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہی سب وہ اب اس پر تھوپنا چاہتے تھے۔ تمہارے بابا تمہاری طرح ذہین تو نہیں تھے، پر بہت محنتی تھے، دن رات محنت کرتے تھے، اسی لیے تو کامیاب ہوئے۔ دادی آہستہ آہستہ بات جاری رکھے ہوئے تھی اور وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا پوری دنیا اس کے خلاف ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں رہا، اس کا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ احسان جتا رہا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری میں ہی کامیابی چھپی ہے بیٹا۔ وہ جو سر جھکائے انہیں سن رہا تھا، آنکھیں اٹھائے بغور دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس پر طنز کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔